بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام عاطر سٹوریز چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ISI کے افسر کے انکشافات۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ISI کے بریگیڈیئر ریٹائر احمد ارشاد ترمذی کی تحریر ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ماتا ہری کا نام جاسوسی کی تاریخ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ پیشے کے لحاظ سے تو ایک رقاصہ تھی، مگر اس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے لیے اپنے فن کے ذریعے جاسوسی کے میدان میں یادگار خدمات سر انجام دی۔ بالآخر وہ اتحادیوں کے ہتھے چڑھ گئی اور فرانسیسیوں نے اسے گولی کا نشانہ بنا کر انجام کو پہنچا دیا۔ ماتا ہری کا کردار جاسوسی کی دنیا میں ایک لیجنڈ اور سیکس سمبل کے طور پر آج بھی جانا جاتا ہے۔ کچھ اسی نوعیت کے ایک بھارتی دوشیزہ سے ہمارا واسطہ پڑا۔ اس کا کردار ہمارے ریکارڈ میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ اسلام آباد میں دنیا کے متعدد سفارت خانوں نے اپنے عملے کے بچوں کی ابتدائی تعلیم اور تربیت کی غرض سے ایمبیسی اسکول کھول رکھے تھے، خاص طور پر ان ممالک نے جن کے عملے کی تعداد زیادہ ہے اور طالب علم بھی کافی تعداد میں ہیں۔ یہ سلسلہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں موجود ہے، بظاہر کسی حوالے سے بھی سفارتی آداب اور قواعد کے خلاف نہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان اسکولوں میں محض درس و تدریس کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ان اسکولوں کے عملے کے کئی ارکان کو تعلیمی سرگرمیوں کی آڑ میں جاسوسی کے کام پر مامور کیا جاتا ہے۔ یہ تربیت یافتہ جاسوس اساتذہ کے ظاہری روپ میں ان اسکولوں میں تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایمبیسی اسکول دراصل سفارت خانے کی عمارت سے جدا ایک ایسے بیس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جہاں نہ صرف خفیہ سرگرمیوں کی نگرانی احسن طریقے پر ہو سکے، بلکہ تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے منصوبے بھی آسانی سے عمل میں لائے جا سکے۔ اساتذہ کے روپ میں تعینات کیے گئے خفیہ ایجنٹ ہمہ وقت میزبان ملک کے خلاف کسی بھی خفیہ کارروائی کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہ اسکول ان ایجنٹوں کو مکمل تحفظ اور سہولت فراہم کرتے ہیں۔ خفیہ ایجنٹ اسی طرح دوسرے اداروں مثلاً ایئر لائنز کے دفاتر، ہوٹل، لینگویج سینٹر، ایوان ثقافت، دوستی اور مرکز اطلاعات میں بھی تعینات کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی معمول کی چیکنگ کے دوران اسلام آباد میں قائم انڈین ایمبیسی اسکول کی ایک مس وینا کی سرگرمیاں مشکوک نظر آئیں۔ مسلسل نگرانی کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اسکول کی تدریسی سرگرمیوں میں تو کم ہی حصہ لیتی ہے، مگر اکثر اوقات شکار کی تلاش میں اسلام آباد کے چند گھروں میں دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مس آئینہ بھارتی سفارت خانے کے ڈیفنس اتاشی اور را کے فرسٹ سیکرٹری سے مستقل رابطے میں ہیں۔ یہ دونوں پاکستان کے دفاعی اور ایٹمی راز معلوم کرنے کے درپے تھے۔ یہ بھارتی ماتا ہری ان ہدایات پر کام کرتی تھی۔ مس وینا کی عمر 25 سے 26 سال کے لگ بھگ تھی، مگر دیکھنے میں وہ 18-19 سال کی بے ضرر اور معصوم سی لڑکی لگتی تھی۔ ستواں ناک، کتابی چہرہ، کھلتا ہوا رنگ، انتہائی مناسب جسم، چال ڈال ایک خاص قسم کا پاکپن، گفتگو محض انداز اس کے خطرناک ہتھیار تھے۔ اس کی خاموش نظریں بھی گہرائیوں تک سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے چہرے پر ہم وقت ایک ہلکی سی مسکراہٹ تو رہتی، لیکن اس کی نظروں میں ایسی اداسی بھی دکھائی دیتی جسے صدیوں پرانا ایک محل اپنی لٹی ہوئی تمغوں میں اور خوشیوں اور روشنیوں کے لوٹ آنے کے کربناک انتظار میں ہو۔ جیسے ہی وقت کے بے رحم ہاتھ لمحہ بہ لمحہ اسے ریزہ کر رہے تھے، جیسے ایک تھکن سے چور چور مسافر جو اپنی منزل کا نام بھی بھول چکا ہو، مگر پھر بھی ایک لامتناہی سفر پر ہو۔ مس وینا کا بدن اور روح ایک دوسرے سے جدا جدا گمسم کسی انجانی منزل کی تلاش میں رہتے تھے۔ مزید معلومات کے لیے ہم نے ایک پاکستانی ہندو لڑکے کو انڈین ایمبیسی اسکول میں داخلہ دلوایا۔ اس کی ماں نے ہماری ہدایات پر یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے بچے کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بے حد متفکر ہے اور ان سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ رہنا چاہتی ہے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے روز اسکول جانے لگی اور یوں آہستہ آہستہ مس وینا کے ساتھ دوستی استوار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جلد ہی ان کی دوستی اسکول کی حدود سے نکل کر گھر اور مارکیٹ تک آ گئی۔ وہ متواتر ایک دوسرے کو ملتی، شاپنگ اکٹھی کرتی، سینما جاتی، اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر اکٹھے گھومنا پھرنا ان کا معمول بن گیا۔ وینا اسی محترمہ کو شکار کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی تھی
اور یہ نہیں جانتی کہ یہ معصوم شکار خود اس کا شکاری ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ہمارے اس شک کی تصدیق ہوئی کہ مس وینا کا اسکول کی تدریسی سرگرمیوں میں کوئی کردار نہیں، وہ بھارتی جاسوس ہے اور ہمہ وقت اپنے آقاؤں کے حکم کی بجا آوری اور مشن کے لیے تیار رہتی ہے۔ اب ہماری نظریں اس کی آمد و رفت اور روزمرہ کی مصروفیات پر مذکور ہو گئیں، اور ہم اس انتظار میں تھے کہ وینا پھینکے ہوئے کانٹے میں سے کون سی پاکستانی جو مچھلی ہے اس کو پھنساتی ہے۔ ایک روز بھارتی ایمبیسی کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا گیا۔ یوں تو ایک معمول کی بات تھی، مگر سفارت خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہوٹل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ مس وینا بھارتی ڈیفنس اتاشی کی گاڑی میں سفارتکار کے عملے کے ایک رکن مسٹر کھنہ کے ساتھ، جو را کی ٹیم کا ممبر بھی ہے، ہوٹل پہنچی ہے، اور کھنہ وینا کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھا ہے، شاید کسی مہمان کا منتظر ہے۔ ہم نے ایئرپورٹ سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا اور نہ ہی کوئی بھارتی سفارت خانے کی کوئی کار ایئرپورٹ گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان کوئی یہیں کا ہے۔ ہم نے سیٹی بجا دی اور ہماری ٹیم نے بھی ضروری ساز و سامان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ چند لمحوں بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان، جس کے چہرے سے سرمگی اور خوف ٹپک رہا تھا، ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا، آئیے پرویز صاحب، ہم آپ کے دیر سے منتظر ہیں، اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں وینا آنے والے لمحوں کے تانے بانے بن رہی تھی، اور وقت ضائع کیے بغیر ہمارے ساتھیوں نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق کپڑے تبدیل کیے اور مختلف روپ دھا کر اپنی اپنی ڈیوٹی کے مقام پر پہنچ گئے۔ جب ہم اپنی ڈیوٹی کے مقام پر پہنچے تو توقع کے عین مطابق کمرے سے روم سروس کے انٹرکام پر چائے اور سینڈوچ کا آرڈر دیا گیا۔ ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی لے کر روانہ ہو گیا، جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر بھی نصب تھا۔ واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا ہے اور شرمیلا سا ہے، جبکہ مسٹر کھنہ دلوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کے تمام حواس پر قابو کر لے۔ بہرحال ہم ٹرالی میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر کی مدد سے ان کی گفتگو سن رہے تھے اور ساتھ ساتھ اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس ایمبیسی چلا گیا۔ اس کے چہرے کی بشارت بتا رہی تھی کہ شکار پنجے میں آ چکا ہے، اور چند لمحوں میں وینا اس کو جھٹکا کر اس کے کباب بنا لے گی۔ بہرحال مس وینا اور پرویز کی گفتگو تعارف تک محدود رہی۔ پرویز کے انداز سے ظاہر ہو رہا کہ وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہا اور گھبرایا ہوا ہے، مگر وینا کو اس مہم کو سر کرنے کے لیے بڑے تابڑ توڑ اور خطرناک حملے کر رہی تھی۔ وینا کے لیے اپنے اعلیٰ افسران اور اپنی کارکردگی ثابت کرنے کا شاید بہترین موقع تھا۔ وہ کسی بھی صورت یہ موقع ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے تیز سانسوں کی آوازیں آنے لگی۔ بالآخر یہ تلاتم تھم گیا۔ پرویز شاید زیبا ہو چکا تھا اور تقریباً آدھا گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک اور وعدہ لے کے نیچے آ گیا، مگر اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ چوں کی توں ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے۔ ایک لمحے میں اس کے سارے حسین خواب منتشر ہو گئے۔ تفتیش شروع ہوئی تو اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا۔ نتیجتاً ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں، اور کھنہ کے ساتھ میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی، جسے میں ٹھکرا نہ سکا۔ ہمارے لیے اس حیرت کی بات تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چانکیہ کی تعلیمات کے مطابق رنڈیوں سے جاسوسی کا کام لینے کا اپنے کلچر کو حصہ بنا رکھا تھا۔ اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس اور بہت سے راستے تھے۔ پہلے ہم نے سوچا کہ پرویز سے ڈبل ایجنٹ کا کام لیا جائے،
مگر بعد ازاں اس کی ملازمت کے احساس نوعیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا۔ تاہم اس واقعے کی رپورٹ اس کے محکمے کو بھجوا دی گئی اور پرویز کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ بہرحال پرویز سے ملاقات کے بعد مس وینا ابھی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ یا تو وہ کھنہ کا انتظار کر رہی تھی یا ایمبیسی فون کرتی کہ ہوٹل میں میری ڈیوٹی پوری ہو گئی اور مجھے آ کر یہاں سے لے جائے۔ اب ہمارے پاس ہوٹل کا ماضی تھا، وقت بہت ہی کم تھا، وینا تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ہمارے کسی بھی اہلکار کمرے میں موجودگی کی صورت میں وہ الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ سفارتی تنازع پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب یہ ایسی صورتحال تھی جس سے فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا۔ کسی بھی رسک کی صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 تھی۔ تاہم مس وینا کی شخصیت اور کردار کے سامنے ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم اس صورتحال میں مہارت اور چابک دستی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی ماتحری کو شیشے میں اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ ہمارے لیے $1 ملین چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا۔ ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد ہمارے روم سروس والے ویٹر کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بظاہر وہ چائے کی ٹرالی واپس لینے گیا تھا۔ پلان کے مطابق اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، وینا سے رسمی سلام دعا کی اور اسی اثناء میں ہمارا کیس افسر بھی کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ حکمت عملی اس لیے اختیار کی گئی تاکہ وہ وینا اپنے سفارت خانے فون نہ کر سکے۔ اگر خطرہ خود آتا ہے تو اس صورتحال کے لیے ہمارا ایک آدمی تیار تھا۔ منصوبے کے مطابق کیس افیسر ہوٹل کے سیکورٹی ایگزیکٹو کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا، اپنا تعارف کروایا اور ہوٹل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا۔ وینا کو ذرا برابر شک نہ گزرا، اس لیے وہ سب معمول کی بات تھی۔ وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑیوں اور فلموں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ وینا اس کی گفتگو میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ہمارے افسر کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا، ویٹر ٹرالی لے کے چلا گیا۔ گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا۔ ہمارا وار کارگر ثابت ہو۔ وینا بہت ہی جلد ہمارے کیس افیسر تم کہنے کی حد تک آ گئی۔ وہ باتوں میں اس قدر محو ہوئی کہ سفارت خانے کو فون کرنا بھی یاد نہ رہا۔ ادھر کھنہ اور اس کے افسران بالا یقینی طور پر اس بات پر جام مسرتیں پی رہے ہوں گے کہ بالآخر انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ آہستہ آہستہ ہمارے افیسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا، اس کی گفتگو معنی خیز ہو گئی۔ جب وینا کو احساس ہوا کہ ہوٹل کے اس افیسر کو وینا کے اس کمرے کی آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح آگاہی ہے تو وینا کی صورت ایک ایسے مجبور، بے کس اور بھوکے بچے سی ہو گئی جسے بیکری سے ڈبل روٹی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وینا نے اپنی داستانہ یاد سنانا شروع کر دی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین نے میری پرورش اپنی انتہائی غربت اور کم پرسی کے باوجود بڑے ناز و نام سے کی۔ میں نے 2 سال پہلے گریجویشن کی۔ جہیز کی لعنت تو آپ نے اچھی طرح آگاہ ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں بھی یہ لعنت ابھی تک موجود ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں اپنے بالوں کی چاندی کی تاروں کا اضافہ کیے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہیں۔ بھارت میں بھی بہت سی لڑکیاں معاشرے کی اس دلدل میں پھنسی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی، مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی۔ پھر ایک روز میری ایک دوست کے خاوند نے مجھے ایک دوست سے کہہ کر متعارف کروایا کہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہے۔ انہوں نے مجھے سرسری سا انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر سکتا ہوں، مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں، پاکستان میں بھارتی ایمبیسی اسکول میں ہوگی۔ یہ الفاظ میرے لیے انتہائی خوش کن تھے۔ میرے لیے کسی دوسرے ملک میں جانے کا تصور ہی انتہائی دلکش تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نوکری کا بندوبست تو ہو گیا ہے، مگر پاکستان چونکہ ہمارا دشمن ملک ہے، اس لیے تجھے چند ماہ کے لیے سیکورٹی ٹریننگ پر جانا پڑے گا۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ دراصل مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے بیرون ملک ملازمت مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ایسی سرزمین دیکھنے کا موقع مل رہا ہے جس کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔
چند روز بعد ایک شخص ہمارے گھر آیا، اس سے مجھے تقرری کا خط دیا اور کہا کہ اگلے روز تجھے سیکورٹی ٹریننگ سکول لے جانے کے لیے خود آؤں گا، اور وہ حسب وعدہ اگلے روز پھر آیا اور اپنے والد سے رخصت ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ایک طویل سفر کے بعد ہم منزل پر پہنچے۔ یہ ایک پراسرار عمارت تھی اور دیکھنے میں سکول یا تربیت گاہ ہرگز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے علاوہ وہاں 4 اور لڑکیاں موجود تھیں۔ جب کورس شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ اس میں کسی ٹیچر کی نہیں بلکہ جنگ کی تربیت دی جا رہی ہے۔ چند دنوں بعد پتہ چل گیا کہ اصل میں ہم ٹیچر نہیں ہیں بلکہ جاسوس بنا کر بھیجی جا رہی ہے۔ ہمارے تربیتی سلیبس میں جسمانی ورزش، ہتھیاروں کا استعمال کا طریقہ اور ایسے لیکچر شامل تھے جن کا مقصد پاکستان کے خلاف شدید نفرت پیدا کرنا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے شکار کو ذہنی طور پر اپنے تابع بھی بنانا تھا۔ خفیہ راز معلوم کرنا ہماری تربیت کا اہم حصہ تھا۔ ہمیں بلو فلمیں بھی دکھائی گئی کہ کسی بھی مضبوط اعصاب مرد کو کس طرح اپنا اسیر بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیں جنسی اختلاط کے مختلف طریقے بھی بتائے گئے تاکہ ہماری کارکردگی میں کوئی کسر باقی نہ رہ سکے۔ در حقیقت ہمیں باعزت طور سے جسم فروشی کی تربیت دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ ایک کامیاب جاسوس بننے کے لیے اپنی جسمانی خوبصورتی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہی اصل ہنر ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اس تربیت سے اتفاق نہیں تھا، مگر ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم پوری طرح اپنے موسنوں کے جال میں پھنس چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ پاکستان میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں وہ اخلاقیات کی مروجہ ضوابط کے خلاف ہے۔ کوئی بھی باضمیر انسان اس دلدل میں کودنے کی جرات نہیں کر سکتا، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا اپنا وجود، میرے والدین، میرا گھر، میرا ضمیر، میری خواہش، میرے مستقبل کے سہانے خواب، سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے۔ اب اگر میں چاہوں بھی تو ان کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ جب تک میرے جسم میں ذرا سی بھی کشش باقی رہے گی تو یہ لوگ مجھے استعمال کرتے رہیں گے۔ وینا بات کر رہی تھی جیسے دور ویرانوں میں بھٹک رہی ہو، اسے کوئی راستہ نہ سوجھ رہا تھا۔ اپنی کہانی سناتے سناتے اس نے کہا، حد تو یہ ہے کہ اس تربیت کے دوران ہمارے انسٹرکٹر نے بھی ہمارے جسموں سے اپنی مکروہ خواہشات کی تکمیل کے رونتے رہے اور ہماری تربیت مکمل ہونے تک ہماری عصمت کی چادریں تار تار ہوتی رہیں۔ تربیت کا یہ حصہ رات کے کھانے کے بعد شروع ہوتا اور ہمیں باری باری مختلف مردوں کے ساتھ جنسی اختلاط پر مجبور کیا جاتا۔ ہمیں عملی طور پر مرد کی حیوانی جبلت پوری کرنے کا سلیقہ جاتا۔ شروع ہی میں تو ہر عمل کے لیے ایک مستقل عذاب کی مانند تھا۔ ہم نے اس پر کئی بار احتجاج بھی کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے یہ تربیت انتہائی ضروری ہے، تمہیں ملک اور قوم کے لیے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ وینا کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ ہم نے بڑی مہارت سے وینا کی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو بحال کیا، اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیا کی جو وہ کھو چکی تھی۔ وینا جب ہمارے حسن سلوک کا اپنے ہندو آقاؤں کے کردار سے موازنہ کیا تو اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اپنے نام نہاد وطن پرست دوستوں کی بجائے اپنے دشمنوں کے ساتھ دینا چاہیے۔ نفسیاتی طور پر ہم اس بھارتی ماتا ہری کے کچلے ہوئے ضمیر میں زندگی کی نئی روح پھونک دی تھی۔ ہم نے اسے پیسے بھی دیے، بھارت میں اس کے والدین کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی لیا اور عزت نفس بھی دی اور جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے سبق بھی دیے۔ چنانچہ وینا دل و جان سے پاکستان کی ہو گئی۔ ڈبل ایجنٹ کی حیثیت سے وینا نے ہمارے لیے قابل قدر خدمات انجام دی، اس لیے بعض منصوبوں کی تکمیل میں ہمارا بھرپور ہاتھ بٹایا اور انتھک محنت کی۔ وینا کی وجہ سے ہم ہر وقت بھارتی سفارت خانے میں ہونے والے واقعات اور حالات، ان کے خفیہ ایجنٹوں، ان کے طریقہ کار، اہداف کی خبر رہنے لگی۔ ان اطلاعات کی بنا پر ہم نے بہت سے ایسے منصوبوں کو خاک میں ملایا جس کی تفصیلات یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وینا جب پاکستان سے وطن واپسی کا مسئول ہوئے تو بے حد افسردہ تھی اور غمگین تھی، اور وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنا چاہتی تھی، یہاں شادی کرنا چاہتی، اسلام قبول کرنے کو بھی تیار تھی، مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شوہر تلاش نہ کر سکے۔ وہ دل پر بھاری پتھر رکھے پاکستان سے روانہ ہوگی۔ بہرحال پاکستان سے جانے سے پہلے وہ مکمل انسان نہیں بلکہ عزت اور وقار کی زیور سے آراستہ اور مالی طور پر انتہائی خوشحال تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ اس نے بھارت پہنچتے ہی اپنے آپ کو راہ سے جدا کر لیا ہوگا اور اب کہیں باعزت زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔